बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। रवां बरस अब तक 98 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है और आज एक 15 साला फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया गया और उसका जस्ते खाकी उसकी माँ को जब पहुँचाया गया तो आंखों में आंसू थे। इस मंथ में दुआ करें कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी जल्द से जल्द जो है अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल करे और उन्हें आज़ादी जैसी नेमत जो है वो अता करे। पाकिस्तान में ये आज़ादी जो है ना, ये शायद हमें और हमारे जो ऊपर सरबराहान मुमलिकत हैं, शायद इसलिए हमें आज़ाद किया गया और हमें आज़ादी हुई कि हम मरूसी ख़ानदानों की ग़ुलामी कर सकें। अब प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये दो खबरें मेरी आंखों के सामने से गुजरी। एक 15 साला फ़लस्तीनी जो शहीद हो गया और उसकी माँ आंसू से रो रही थी, तो दूसरी तस्वीर आई मरियम नवाज़ की, जिसकी तस्वीर को जद्दा पहुंचने पर पाकिस्तान के मीडिया ने बाकायदा जगह दी। कैप्शन ही लिखा हुआ था कि वो जद्दा उम्रे की अदायगी के लिए पहुंच गया। अरे भाई, ये पाकिस्तान है, हम इस वक्त 2023 में रह रहे हैं, ये एज ऑफ किंग्स एंड क्वींस नहीं है, हमें ये किरदार नहीं चाहिए। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है ना, इस मसले का हल निकाल दो, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। जमहूरियत को बहाल कर दो और ये जो मरूसी जो छोटे छोटे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन ख़ानदानों में बैठे हुए हैं ना, इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। इसका हल पाकिस्तान की आवाम के पास है। हैविंग सेड दैट, व्यूअर्स आपको बताएं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस दायर कर दिया गया है। ये रेफरेंस 2019 में दायर किया गया और इस रेफरेंस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जनाब इनकी अना का मसला है, ये पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, वहाँ पर तकरीरें करते हैं, खतूत इन्होंने लिखे रियासत के सरबराहान मुमलिकत के हवाले से, इदारों के हवाले से, तो लिहाजा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इन्हें इनके ओहदे से हटा दिया जाए। ये जो रेफरेंस आया है, ये डिस्ट्रिक्ट बार है गुजरांवाला की, उनके सदर हैं, उनकी तरफ से ये रेफरेंस फाइल किया गया। इनके मोतसबाना ख़यालात का इजहार के लिए सियासी फोरम का इंतखाब किया इन्होंने। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने पार्लियामेंट में अदलिया की मज़म्मत की, अपनी अना की तस्कीन के लिए रियासती शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाया और बुलंद किरदार अफकार के इजहार की ये पाबंद हैं, लेकिन ऐसी कोई खसूसियात इनमें पाई नहीं जाती। ये कह रहे हैं इस रेफरेंस में डिस्ट्रिक्ट बार के वकला जिन्होंने ये रेफरेंस जो है वो दायर किया, और इधर से एक रेफरेंस आता है, उधर से एक और रेफरेंस आ जाता है। शर्जील मेमन साहब एक जुमला कह रहे थे, मैं ये छोटी छोटी खबरें और इनका जवाब आपको देकर आगे बढ़ जाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि जब साकिब निसार साहब चैम्बर्स में जाकर मुलाकात कर रहे थे, पीटीआई से मुलाकातें होती थी, तो उस वक्त आप इस किस्म के बयानात फवाद चौधरी साहब क्यों नहीं देते थे? अगर ये बिल्कुल इसी तरह ही है ना जिस तरह शर्जील मेमन ने बयान किया, जिनकी बोतल में से शहद निकल आया था और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो मौजज़ा हो गया, अगर ये बात इसी तरह है तो आपको चाहिए था कि आप एक रेफरेंस बनाते ना। आज तो आप जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ रेफरेंस पे रेफरेंस तैयार कर रहे हैं, एक फैक्ट्री लगा ली आपने रेफरेंसेस की, तो उसको तैयार करते और भेज देते। और जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बकौल आपके जो किया, और आप वही काम जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से लेना चाहते हैं। बहुत तालियां बजाई गई, पार्लियामेंट में गए, लोग उठ के खड़े हो गए, उनका इस्तकबाल किया गया। चीफ साहब कहाँ बैठेंगे? यहाँ बैठेंगे, आप हमारे सर आंखों पर बैठे, और उनको उनकी मर्जी की कुर्सी पर बिठाया गया। अब उस बड़ी तेज़ी के साथ ना डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अदलिया के खिलाफ एक महाज नज़र आया और मेरे जैसे लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर और पाकिस्तान में जो हमारी आम आवाम है, ये सोच रही थी कि ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, एंड गेम क्या होगी, गेम ओवर हो चुकी है या कोई एंड गेम अभी भी बाकी है। एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है। आपने पाकिस्तान के मीडिया पर खबर सुनी होगी कि जो लतीफ़ खोसा साहब थे उन्हें फ़ारिग कर दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। फिर उनका एक वजाहती बयान भी सामने आया, उसमें नय्यर बुखारी साहब को इजाफी चार्ज दिया गया है, उन्हें फ़ारिग नहीं किया गया। और फिर उन्होंने बड़े दुख के अंदाज में, और जो इस उम्र में जब कोई बच्चों पर तनकीद करता है तो तनकीद का अंदाज़ यही होता है, उन्होंने कहा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर ये उनका हक है कि वो जो मर्जी चाहे फैसला करें। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ और मुझे कोई इलादा नहीं कर सकता
وہ بلاول زرداری پر تنقید کر رہے تھے اور بڑے ہی پیار سے اس تنقید کو انہوں نے پہنچایا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ماضی میں اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ان کی ہے اور اس کی رکنیت کو کبھی ختم کر دیا جاتا, کبھی بحال کر دیا جاتا, کیونکہ اعتزاز احسن صاحب بہت ووکل ہیں اور وہ آصف علی زرداری کو اتنا پسند نہیں کرتے جتنا پسند کرنا چاہیے باقی لوگ کرتے ہیں. اور شاید آصف علی زرداری صاحب کو ہمیشہ اس بات کا دکھ تھا اور وہ بی بی کے زیادہ قریب تھے, اور جو لوگ بی بی کے زیادہ قریب تھے, بلاول زرداری, آصف علی زرداری صاحب نے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے پارٹی سے دور کر دیا. اچھا, اب یہ جو گول میز کانفرنس ہونے جا رہی ہے, بڑی شدت سے اس کا انتظار, اس کی ضرورت تھی, انتظار نہیں کہوں گا, ضرورت تھی. اس کانفرنس کے اندر پورے ملک سے 50 کے قریب جو ٹاپ لائرز ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, وہ اس میں شرکت کریں گے. اور موضوع جو رکھا گیا ہے, میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آئین, جمہوریت, عدلیہ کی آزادی, پرچھائی, دستور شکنی اور لا قانونیت, آمریت کی سیاہ گھٹائیں. اور پاکستان میں دستور مملکت اور عدلیہ کے عنوان سے یہ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے. 50 کے قریب وکلا اس میں شریک ہوں گے. 15 اپریل کو یہ لاہور میں منعقد کی جائے گی. اس کے علاوہ اس میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے مندوبین شامل ہوں گے, سول سوسائٹی, صحافی, ان کی ایک بڑی تعداد شامل ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. دیکھیں, ایک فورس کی ضرورت تھی, ایک ایسے کنسورشیم کی ضرورت تھی جہاں سے یہ پیغام جا سکے پاکستان کے ٹاپ لائرز کی جانب سے کہ جناب آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور ہم یہ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں آپ نے وہ وکلا جو نون لیگ کے کیمپ میں تھے نا, وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں, آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اور جو ریاستی وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں پاکستان کی عدلیہ پر تنقید کرنے کے لیے, اس کا بھی محاصرہ جو ہے وہ کیا جائے گا, اور یہ بہت ہی ضروری تھا. یہ اسکیٹرڈ وائسز تھی اور ضرورت اس بات کی تھی کہ ان تمام آوازوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ایک بڑی آواز بنا کر ان تمام طاقتوں کے سامنے پیش کیا جا سکے جو انڈیویجول سطح پر ان آوازوں کو دبا رہی ہیں. ایک انتقام ہی کیا گیا نا, لطیف کھوسا, اعتزاز احسن, اور پھر قمر صاحب نے تو کہا, قمر سمان قائرہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو اعتزاز احسن صاحب بات کرتے ہیں آپ اسے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بنا کر پیش کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ بھی چیز دیکھی جائے گی کہ جو وسائل استعمال ہو رہے ہیں, بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ آپ ریاست کے وسائل پاکستان کی عدالتوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. اور مقررہ کا کیا کردار ہے, عدالتیں کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں, عدلیہ کی آزادی کس طرح سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پارلیمنٹ کا فلور استعمال کر کے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کیا یہ درست ہوگا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں, اس گول میز کانفرنس کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا جائے گا جس میں آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے گا کہ وکلا سڑکوں پر آئیں گے, ریفرنسز فائل ہوں گے, اور پھر کس قسم کی حکمت عملی طے کی جائے گی وکلا برادری کی طرف سے. میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں, کیونکہ آج خبریں بہت ساری تھی اکٹھی ہوئی, تو تجزیہ آج کم ہوگا, خبریں زیادہ ہوں گی, اور جو اہم سوالات ان سے جڑے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پاکستان تحریک انصاف زمان پاک میں ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے جس میں وکلا کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. اظہر صدیق صاحب بھی گئے تھے اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے, اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ہم نے عدالتوں کے اندر مقدمات کیسے لڑنے ہیں. اور پھر کچھ لوگ لاہور بار نے بھی اس سے پہلے بھی اظہار یکجہتی پاکستان تحریک انصاف سے کر چکی ہے, لاہور ہائی کورٹ بار کر چکی ہے, اور میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں, لاہور کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. جو تحریک لاہور سے چلتی ہے نا ویورز, اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور تحریک چلنے والی ہے. اعتزاز احسن میدان میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ان کا ساتھ دیں گے, ان میں ایک تو لطیف کھوسا صاحب ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے, اور اس پوری جو گول میز کانفرنس ہے اس کی وہ میزبانی کریں گے, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی انہیں جوائن کریں گے تاکہ ایک سٹرونگ قسم کا میسج جو ہے وہ ان تمام قوتوں کو جا سکے. اب پاکستان تحریک انصاف وکلا کو ہر شہر میں موبلائز کر رہی ہے, اور انہیں یہ ٹاسک دے دیا گیا کیونکہ اگلی جنگ جو ہے نا, جو اینڈ گیم ہے, وہ بہت ہی بھیانک شروع ہونے والی ہے. اور ایک طرف وہ ججز ہوں گے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, اور دوسری طرف وہ ججز ہوں گے جو قانون کے ساتھ ہے, آئین پاکستان کے ساتھ ہے. اسی لیے یہ گول میز کانفرنس جو ہے وہ
बाकायदा तौर पर इसको इनिशिएट किया जा रहा है ताकि एक कंसेंसस जो है वो डेवलप हो सके। व्यूअर्स, आज एक और भी बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, और काम ये हुआ है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है ना, वो हमेशा से खबरों में रहना पसंद करते हैं। आई डोंट नो फॉर द ऑब्वियस रीजंस, और क्या वजह है कि शायद इनकी शख्सियत ऐसी है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो हमेशा से रिबेलियन एटीट्यूड रखते हैं, बगावत उनकी शख्सियत के अंदर हमेशा से होती है। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एक बागी के तौर पर हमें नज़र आए, लेकिन ये कोई अच्छी बगावत नहीं है। बगावत जुल्म के खिलाफ होती है, लेकिन यहाँ पर आइन के खिलाफ हमें बगावत नजर आई। बगावत आइन शिकनों के खिलाफ होती है, लेकिन यहाँ पर आइन शिकनी के लिए बगावत की जा रही है। यहाँ पर साथी जजेस के दिफा के लिए बगावत हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपना दिफा खुद ही किया। एक इनका बयान सामने आया, और उस बयान से पहले मैं आपको बात बता दूं, काजी फायज ईसा साहब को बुला लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। कल एक बात कही गई कि अगर ये इजाज़त लेकर जाते ना तो शायद मामलात और होते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन इन्होंने इजाज़त नहीं ली। लेकिन इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनको बुलाया और पूछा कि जनाब दसो है होया कि ये काजी साहब, आपके लिए तो तालियां भी बजी, आपके इस्तकबाल के लिए लोग खड़े भी हुए, आपने पार्लियामेंट में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, क्या हुआ बताएं ज़रा। और लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह से आपका इस्तकबाल किया है सोशल मीडिया के ऊपर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? काजी फायज ईसा साहब गए मुस्कुराते हुए, रोज़े से पहले की ये बात है जो खबर बाहर आई, और उन्होंने मुलाकात की, तबादला ख्याल हुआ, और फैसले के हवाले से कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये भी रिपोर्ट किया है ज़राए से कि जो फैसला लिखा गया ना, इस पर तारीख केड़ी पानी है, ये भी जो है वो बात की गई है। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो अहम नुक्ता है, जो वजाहत आई है, चीफ साहब ने कहा होगा ना कि आप एक वजाहत पेश करें, क्योंकि ये मेरी अदालत है, मैं इसका सरबराह हूं, और यहां से पैगाम जो है, हमारी अदालत का जज कोई भी हो, उसके खिलाफ अगर कोई बात होगी तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। और फिर एक प्रेस रिलीज जारी की गई जो एक वजाहती बयान था जस्टिस काजी फायज ईसा का, और इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर बाकायदा तौर पर जो है वो लगा दिया गया। अच्छा, अब इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये कहते हैं कि सियासी तकरीरें होनी थी, मुझे मालूम नहीं था, मैं कल से चीख रहा हूँ कि भाईजान उठे तकरीरें ही होंदियां ने। वो किसने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कमेंट सेक्शन के अंदर कि वहाँ पे शोले फिल्म का प्रीमियर नहीं होना था काजी साहब, बल्कि यहाँ पर सियासी तकरीरें ही की जाती हैं। काजी फायज ईसा साहब ये कहते हैं कि दावत आइन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई। दावत कबूल करने से पहले मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी तकरीरें की जाएंगी, यकीन दहानी कराई गई, सिर्फ आइन और इसके बनाने से मुतल्लिक बात की जाएगी। पहले मेरे अमले और फिर खुद मैंने बराह रास्त स्पीकर से इस नुक्ते की वजाहत करवाई। वजाहत मिलने के बाद मैंने दावत कबूल की और आइन के साथ इजहार यकजहती करना था। आपने बहुत अच्छा इजहार यकजहती किया, हमें नज़र नहीं आया, लेकिन शर्जील मेमन को नज़र आ गया, अता तारड़ को नज़र आ गया, आसिफ अली जरदारी साहब को तो ऐसे साफ नज़र आया चूँकि आप उनके बिल्कुल पास बैठे थे, और जब उन्हें ये इजहार यकजहती नज़र आया तो वो उस आइन और कानून की तरफ खुद लपके और उन्हें हाथ जो है बढ़ाकर इजहार यकजहती किया। और साथ जो आपके लेफ्ट राइट पे प्रोटोकॉल 3 स्टूजेस आपको दे रहे थे ना, आई एम सॉरी टू से सर, दिस इज़ नॉट पाकिस्तान एंड दिस इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी जो आप बार बार बात करते हैं। अब लोग आप पर भी तो बात कर रहे हैं ना कि जनाब अना का मसला है, आप रियासती इदारों के खिलाफ बात करते हैं, दें जवाब इसका। आप कहें कि ठीक है जनाब अदालत लगाई जाए, इनके भी केसेस खोलें और इनके भी खोलें, रेफरेंस सुने जाएं। तो ये एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट मुझे नज़र आता है जो रेफरेंस खेला जा रहा है। लेकिन ठीक है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपनी हदूद को पार किया, मोरालिटीज़ का मामला है, कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है, इसीलिए ये मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान। फिर साहब ये बताएं कि वो ये भी कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल एहतराम के मुस्तहिक हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सियासतदानों के बगैर हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाते थे, लेकिन भाईजान यहाँ पर ही लुटेरे हैं। और ये भी बात दुरुस्त है कि इन लुटेरों को अगर माइनस ना किया गया तब भी हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कुछ जो कुछ ये पाकिस्तान में कर रहे हैं ना, ये कुछ ख़ानदानों के लिए कर रहे हैं। मैं तो आज हैरान रह गया, आई एम सॉरी टू से, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, दोस्तों को बुरा लगता है, लेकिन यार हम कोई ग़ुलाम, खान साहब कहते हैं कोई हम ग़ुलाम है कि मरीम नवाज़ का मेकअप होगा उसकी तस्वीरें उतरेंगी, वो गाती कैसा है उसकी तस्वीरें होंगी, दुल्हन से ज़्यादा वो अच्छी लगती है, लहंगे सबसे महंगे वो दिखाए जाएंगे, आवाज़ बहुत अच्छी है, जुनेद गाता बहुत अच्छा है। यार व्हाट इज़ दिस?
آپ نے کبھی مریم سے پوچھا کہ اکنامک کرائسس کے لیے ہماری پالیسیز کیا ہیں؟ آئین کانسٹیٹیوشنل جو کرائسس پیدا ہو گیا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل پتہ کیا پیش کریں گے؟ وہ حل یہ پیش کریں گے کہ فوری طور پر نواز شریف کی سزا کو ختم کیا جائے۔ مہنگائی کا حل کیا ہے؟ فوری طور پر نواز شریف کی سزا کو ختم کیا جائے۔ ڈالر اوپر جا رہا ہے، فوری طور پر نواز شریف کی سزا کو ختم کیا جائے اور سرخ رو کر دیا جائے۔ یہ ان کے پاس، اس خاندان کے پاس حل ہے۔ ہر جمعے کو جب آپ آلو گوشت کھائیں گے نا تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری ون، جو دوست ہمارے جاتے ہیں حسن نواز کے دفتر میں اور آلو گوشت کی جو پارٹی وہاں پر ہوتی ہے، ڈیو ریسپیکٹ۔ اور پھر ایک جو بات قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہی، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام پاکستانیوں کی نجات آئین کی پابندی میں ہے، شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بوئیں، آئین کا بنایا ہوا ہمارا تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ہے جسے منانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، منائیں، آپ آئین کھیلیں، توڑیں پھر کھیلیں، پھر بنائیں، پھر توڑیں پھر کھیلیں۔ بہت اچھا آپ کھیل کر آئے اور آپ نے اپنی حسن کارکردگی کا تمغہ پاکستان کی عوام سے وصول پایا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو دل کی عطا گہرائیوں سے جو کچھ آپ نے کیا۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اب پی ٹی آئی نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ وضاحت کے بعد ایک سوال اٹھا اور پی ٹی آئی میں بہت سارے اچھے بولنے والے بھی ہیں اور یہ سوال رکھا گیا ہے فواد جوہری صاحب کی طرف، بالکل ٹھیک تھا۔ اب یہ وضاحت جو ہے نا وہ آنا بنتی نہیں ہے۔ آپ جاتے نا پہلے، اب آپ چلے گئے، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اتنا طوفان آئے گا اور لوگ بدتمیزی کریں گے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آج دوبارہ کر دیتا ہوں۔ قاضی فیض عیسیٰ کے لیے آنے والے دنوں میں جب یہ چیف جسٹس اگر بن گئے تو ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیں گے تو ہم تو پہلے کہتے تھے کہ جناب آپ بائسڈ ہیں اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہوگی کہ میرے بارے میں تو پہلے سے ہی اس قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ اگر نون لیگ کے حق میں فیصلہ آیا، ارے اب تو آپ اظہار یکجہتی کر کے آئے نا آئین پاکستان کے ساتھ، تو پھر لوگ تو بات کریں گے۔ تو اسی لیے ان کے لیے کیش 22 ہے۔ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ کہ کس طرف جاؤں، ادھر جاؤں، اوپر جاؤں، نیچے جاؤں، کہاں جاؤں۔ ان کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہونے والا ہے۔ ملک کے اندر آئینی بحران ہوگا، ان کے لیے ایک علیحدہ سے بحران ہے جو تیار کھڑا ہے، اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو سوچنا پڑے گا کہ یا تو وہ الگ ہو جائیں، اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، کیونکہ اب تو لوگ، میں پڑھ رہا تھا، آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس کی کیا قانونی حیثیت ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں آپ کو آنے والے پروگرام میں ضرور بتاؤں گا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے 12 کروڑ کی جائیداد بنائی اور وہ لندن میں بنائی، منی ٹریل نہیں دے سکے۔ اب اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، کیونکہ کیوریٹو اپیل کے اندر بھی ٹیکس ڈیٹیلز کا معاملہ تھا، تو کیا یہ معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا اس سے الگ ہے، یہ بات دیکھنی پڑے گی۔ ویورز، میں نے لندن کے اندر، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، پاکستان کے میڈیا کو شاید یہ توفیق نہیں ہوئی۔ ہمارے ایک بھائی عامر مرزا، اس سے پہلے ویڈیو میں نے ان کا ذکر کیا اور انہوں نے ہمارے نظریاتی ہونے پر اختلاف کیا۔ میں ان سے اور اپنے تمام دوستوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ اس کا ضرور جواب دیجیے گا۔ آپ نے کبھی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی کوئی پراپرٹی دیکھی ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر؟ کسی نے دکھائی آج تک؟ ہوتا ہے نا کہ یہ ایون فیلڈ ہے، لوگ آپ کو پکچرز دکھاتے ہیں۔ کبھی کسی نے آپ کو دکھایا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی لندن میں 3 پراپرٹیز ہیں جس کے بارے میں ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا اور پھر وہ چلا؟ کبھی کسی نے دکھایا؟ نہیں دکھایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ٹی وی چینلز کے کیسز لگے ہوتے ہیں، ان کے سارے معاملات عدالتوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کس چیمبر کے ساتھ بیٹھ کر اپنے فیصلے کروانے ہیں، کس چیمبر سے ہمیں راہ نجات ملے گی، ثمرات ملیں گے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور پھر ان کی اپنی یاری دوستیاں بھی ہیں۔ ان کی جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا تو انسان وہاں پر جا کر ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اچھا یہ ہے مافیاز۔ تمام ججز وہاں پر آپ کو ملیں گے، جنرلز آپ کو وہاں پہ ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی، ہر بندہ آپ کو وہاں پہ ملے گا، صحافی، بڑے بڑے نام آپ کو وہاں ملیں گے۔ تو یہ ایک خاص قسم کی کلاس ہے جس کے خلاف ہماری جنگ ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ہم نظریاتی ہیں اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے۔ میں نے اس ناچیز نے پہلی دفعہ اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی پراپرٹیز دکھائی، لیٹن سٹون میں کہاں رہتے ہیں، اور پھر زیادہ دور نہیں ہے بھائی، حسن نواز کے دفتر سے لٹرلی 4 to 5 منٹس واک۔ اب وہ علاقہ کون سا ہے؟ ماربل آرچ کا، اور اس کے پاس ہی وہ پوسٹ کوڈ کیا ہے؟ ایچ وے روڈ کے اوپر۔ اٹس ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پراپرٹیز ان لنڈن۔ ان کا وہاں پہ ایک فلیٹ ہے، ایک پراپرٹی ہے، وہ میں نے دکھائی۔ تو کیا یہ عامر بھائی کے لیے سوال، کیا پاکستان کا میڈیا یہ دکھاتا؟ کبھی نہ دکھاتا۔
تو بھائی پھر لوگ نظریاتی کیسے ہوتے ہیں یہ ضرور ہمیں بتائیے گا۔ اور ویورز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ آج توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جمع کروا دی جائے گی، دائر کی جائے گی، اور جس میں موقف اختیار کیا جائے گا کہ حکومت بہانے بنا رہی ہے اور ان کا الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آج میں کچھ لوگوں کو سن رہا تھا اور ان کے مطابق وفاقی وزراء اس وقت یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب 2024 سے پہلے انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ کا بھی ایک بیان ریکارڈ پر موجود ہے۔ ان تمام بیانات کا باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ نوٹس لیا جانا چاہیے اور پوچھا جائے کہ جناب کیوں آپ انتخابات جو ہیں وقت پر نہیں کروائیں گے۔ آپ نے توہین عدالت کی درخواست اب جمع کروانے جا رہے ہیں کیونکہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو نہ صرف ڈی سیٹ کر دیا گیا، اب نااہل ہوئے اور سزا سنا دی گئی، اور اب اس کے بعد کیا یہی کلیہ شہباز شریف پر لاگو ہوگا؟ یقیناً یہ لاگو ہوگا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو انتخابات نہیں کروانا چاہتے اور پیسہ جو ہے وہ کیوں نہیں دیا گیا۔ دیکھیں، پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کر آپ اپنی ذمہ داری سے دور نہیں ہو سکتے۔ اگر پوری کی پوری پارلیمنٹ کو نااہل نہیں کیا گیا تو کم از کم یہ سوال ضرور اٹھایا جائے گا شہباز شریف کے لیے کہ جناب حکومت آپ کی، کابینہ آپ کی، منسٹریز آپ کی، تو آپ پیسے ریلیز کیوں نہیں کرتے؟ یا پھر آپ نے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھنا ہے کہ بھائی جان پیسے ریلیز کروں یا نہ کروں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں بلکہ زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ پوری کی پوری کابینہ پر بھی نا جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے فیصلے چلتے ہیں، وہ بات مانتے ہیں ان کی۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ الیکشن کب ہوں، ججز کے خلاف ریفرنسز، اور پھر ایک اور چیز جو بہت ہی اہم ہے، نواز شریف صاحب نے اپنے سمدھی کو فائنانس منسٹر بنا کر اس حکومت میں رکھا ہوا ہے۔ ماضی میں ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب، آج وہ موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے فوج کے ساتھ بات کرنی ہے، ایک پیچ والی بات، پھر دیگر معاملات کیسے لے کر آگے چلنا ہے، کیونکہ خبریں یہ تھی لندن میں کہ شہباز شریف صاحب نے نا کہیں نہ کہیں دھوکہ دینا شروع کر دیا تھا۔ دھوکہ یہ نہیں کہ بالکل ہی یو ٹرن لے گئے، یعنی وہ ڈیلے کرتے تھے نواز شریف کی سزا کے حوالے سے، لوگوں سے بات کرنی ہے، طاقت اور حلقے کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کا پتہ ہی صاف کر دیا، اور پھر اسحاق ڈار کی وطن واپسی کے حوالے سے جو ہے وہ پوری کی پوری گیم جو ہے وہ کھیلی گئی۔ ویورز، پی ٹی آئی عدالت اب جا رہی ہے، امتحان شروع ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ سناتی ہے، اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جاگے گی یا سوئی رہے گی؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ فیصلہ تو دے دیا 90 دن کے اندر، کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ کے کسی ایک جج کو بھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، اور نہ ہی اس کے فیصلے میں ہم نے یہ پڑھا کہ جناب 90 روز کے اندر انتخابات کروانا آئین پاکستان سے متصادم ہے۔ تمام لوگوں نے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ایک ایندھن مہیا کیا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اپنے اپنے مطلب کے نکات اٹھائیں اور اداروں پر حملہ کر دیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے